أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اے کائنات کے لوگو، زمین میں سے ہر وہ چیز کھاؤ جو حلال اور طیب ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں، بس وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ کچھ کہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے ایک دفعہ پھر ہم اپنے تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. گزشتہ درس میں اسی آیت پر گفتگو ہو رہی تھی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو اس کی جو آدھا حصہ ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس پہ گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھیں کہ حلال کہنا کسی چیز کو یہ قانونی حکم ہے، اور کسی چیز کو طیب کہنا یہ انسان کی طبیعت اور فطرت کے اوپر بھی منحصر ہے. اور اس قانون کو، جس کا ذکر آگے اسی سورت کی اگلی آیت نمبر 172 کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پھر سورۃ المائدہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، تو طیب اور خبیث کی جو تمیز اللہ کریم نے بتائی ہے، اس سے ایک تو بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ خبیث ہے، اس کے خبیث ہونے میں کوئی شک نہیں. طیب وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے نفس کو اور انسان کے حواس کو مرغوب ہو. تو اگر کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دی ہے، تو اس کے بعد وہ بھلے آپ کے نفس اور حواس کو مرغوب ہو، جتنا مرضی خوبصورت لگے، اگر آپ کو خنزیر کا گوشت جو ہے وہ جتنا بھی اچھا لگے اور کتنا خوشنما بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور جتنی بھی حرام چیزیں ہیں اللہ کریم نے جتنی حرام کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام فرما دیا، حرام چیزوں کو بھلے حواس اور نفس مرغوب سمجھیں، وہ پھر بھی طیب نہیں ہو سکتی. تو طیب اور خبیث کا جو انسانی فطرت کا فیصلہ ہے، وہ اس قانون کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا جو اللہ نے اپنے قرآن میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام. جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے دیں وہ ناپاک، نجس، خبیث چیز ہے، اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے دیں وہ طیب چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ حلال چیزوں میں سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو طیب نہ ہوں، خبیث ہوں، لیکن وہ حلال ہیں، تو اس کی خباثت کا اندازہ انسان کی فطرت سلیمہ اندازہ خود کر سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ گلا سڑا ہوا پھل جو بظاہر حلال ہے اور قانونی طور پر حلال ہے، لیکن وہ طیب نہیں رہتا، اس لیے انسان کی طبیعت اس سے انکار کرتی ہے اور انسان اس کو نہیں کھاتا۔ اسی طرح دیگر حلال چیزیں، کوئی کیفیت ایسی ہو سکتی ہے جو انسان کی طبیعت، فطرت سلیمہ اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ البتہ جتنی چیزیں حرام ہیں ان کے حوالے سے مرغوب ہو بھی، طیب محسوس ہو بھی، تو انسان کی فطرت اس کا فیصلہ طیب ہونے کا نہیں کر سکتی، جیسا کہ میں نے خنزیر کے گوشت کی مثال دی۔ ایک بات جو گزشتہ درس کے بالکل اختتام پر جس کی طرف میں جانے والا تھا اور وقت ختم ہو گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حلت و حرمت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ خنزیر اس لیے حرام ہے کہ اس کے آگے آیت نمبر 173 آئے گی، پھر اس کے علاوہ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 3 ہے، پھر سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 145 ہے، پھر سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 115 ہے جس کے اندر حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ تو ہم اس کی علتیں ڈھونڈتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے اس لیے کہ خنزیر بے غیرتی میں بہت بڑا ہوا ہے، شراب اس لیے حرام ہے کہ وہ انسان کو بہت سارا نقصان دیتی ہے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اختلال میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم کہتے ہیں اور اس کی علتیں ڈھونڈتے ہیں، یہ اس کی حرمت کی علت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حرمت کی علت یہ نہیں ہے۔ حرمت کی علت صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جس کو چاہتا ہے حلال کر دے، اللہ جس کو چاہتا ہے حرام کر دے۔ اب ہمیں بنیادی طور پر حلت اور حرمت کے قانون کو اس طرح سمجھنا ہے، اس کا تعلق بھی اللہ کی عبدیت کے نظام کے ساتھ ہے۔ جب ہم اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کی عبدیت میں ہیں تو اللہ نے بکرے کو حلال کیا ہے، خنزیر کو حرام کیا ہے، بات ختم ہو گئی کہ ہمارے اللہ نے جس کا ہم نے حکم ماننا تھا، اس نے جس چیز کو ہمارے لیے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے اور جس کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے۔ ہمیں اگر خنزیر کی حرمت کی ایک بھی علت نہ ملے، شراب کی حرمت کی ہمیں کوئی ایک بھی علت نہ ملے، تو بھی وہ حرام ہوگی، تو بھی خنزیر حرام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم علتیں ڈھونڈ سکیں تو پھر وہ حرام سے حلال ہو جائے گا یا حلال سے حرام ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ طیب کی بات ہو یا خبیث کی بات ہو، اس کا فیصلہ ہم اللہ کے قانون کو سپرسیڈ کر کے نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، حلال چیزیں کھاؤ، اور یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، بلکہ صرف حلال چیزیں کھاؤ کا کہا ہے۔ اس کا پس منظر اصل میں اس آیت کا یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ نے حلال کی تھیں مشرکین مکہ نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں، جیسا کہ بتوں کے نام پر چھوڑے جانے والے جانور، یا پھر مختلف قسم کے وہ جانور جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن میں کیا ہے کہ کچھ مثال کے طور پر حامی ہے، وسیلہ ہے، اور اس طرح کے جو انہوں نے خود سے یہ صائبہ ہے، یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے خود سے ایسے جانوروں کے کہ خاص قسم کی صفات والا جانور ہوتا تھا تو وہ خود سے ہی اس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ اب ہمارے اوپر حلال نہیں رہا، خود سے بنایا ہوا تھا۔ تو جو چیزیں انہوں نے خود اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام کر دیں، یہ اس تناظر میں آیا، لہٰذا یہاں پہ حلت اور حرمت کی وہ ساری تفصیلات نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص تناظر میں کہہ دیا کہ وہ چیزیں جن کو تم حرام سمجھ رہے وہ حرام نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان حلال چیزوں کو تم کھاؤ، اور وہ جو حلال بھی ہیں قانونی اعتبار سے، طیب بھی ہیں انسانی فطرت کے فیصلے کے اعتبار سے، لہذا تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ خود سے نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق چلو گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے جو قدم ہیں ان کے پیچھے نہ چلو۔ خطوات، تتبعو کا مطلب پیروی کرنا ہے، خطوات خطوہ کی جمع،
خطبہ بنیادی طور پر اس فاصلے کو کہتے ہیں جو فاصلہ ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خطبہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، ظاہر اسی سے جب ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کے درمیان کا فاصلہ خطبہ ہے تو پھر اسی بنیاد پر ہر قدم کو خطبہ کہا جانے لگا۔ لہٰذا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان کا معنی یہ ہوگا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ فٹ سٹیپ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ فٹ سٹیپ کتنا ہے، اصل میں یہ اس سے مراد ڈسٹینس بتانا اصل میں یہ مقصود ہے۔ قابل تفہیم بات ہے اگر اللہ کریم ہمیں یہ کہہ دیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَان، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَان، بلکہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان۔ تو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو قدموں کے پیچھے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے وہ فاصلہ جو فٹ سٹیپ کا فاصلہ ہے، گویا شیطان تمہیں کسی حرام کے اندر جب مبتلا کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں جب وہ مبتلا کرنا چاہتا ہے تو شیطان تمہیں ایک دم نہیں بہکاتا، بلکہ وہ ڈسٹنس ٹو ڈسٹنس، وہ ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے جاتا ہے۔ انسان پہلی دفعہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی آ کے کہے کہ تم حرام کھاؤ تو ہم فوراً کہہ دیں کہ ہم نے حرام نہیں کھانا۔ ہمیں کوئی کہے کہ تم حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤ، چاہے وہ جتنا مرضی ہمارا خیر خواہ ہو، ہم اس کو ہو سکتا ہے کہ فوراً فلیئر اپ ہو کے ہم اس کو کہیں کہ نہیں یہ بات ہم نے نہیں کر۔ انسان کی فطرت سلیمہ کا جو ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ بالعموم برائی کے خلاف ہوتا ہے اگر انسان کی فطرت سلیم ہو، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اب اگر شیطان انسان کو بہکائے اور ڈائریکٹ برائی میں مبتلا کرے تو اس سے بہت سارا امکان ہے اور 99% امکان ہے کہ کوئی بھی شخص شیطان کی بات نہ مانے۔ لیکن شیطان جب لے کے جاتا ہے تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے، وہ ایک دم نہیں لے کے جاتا۔ وہ سوال کرتا ہے انسان کو، ایسے سوالات اٹھاتا ہے کہ انسان اس کے جواب کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا چلا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہ انسان سے پوچھتا ہے بتاؤ تو یہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ جو ارد گرد چیزیں ہیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ فلاں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ کرتے 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 جب انسان اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اگلا سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال آئے، تو سمجھ لو شیطان تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا۔ اب اللہ کی ذات کے بارے میں سوال ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ شیطان حملہ آور ہو رہا ہے۔ جب یہ سوال ہمارے کردار کا ہو، جب سوال ہمارے مفاد کا ہو، جب سوال ہماری اپنی جو ضرورت کی اشیاء کا ہو، تو پھر تو شیطان جن سٹیپس کے اوپر ہمیں لے کے جاتا ہے ان سٹیپس کے اوپر ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہاں پہ ہمارا کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی حرام کی بات ہو سکتی ہے۔ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اتنا سٹیپ ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک سٹیپ ہے، لے لو۔ ہم وہ سٹیپ لے لیتے ہیں اور پہلے سٹیپ کے طور پر ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ اللہ حاضر القیاس شیطان ہمیں ایک ایک سٹیپ پہ بڑھاتا 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 آگے لے جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ میں گلاسگو میں تھا اور وہاں پہ ہماری ایک مکس گیدرنگ تھی نان مسلمز کے ساتھ۔ تو جب ہم وہاں سے اٹھے تو ہم نے نماز پڑھنی تھی، تو میں نے وہاں کے جو مسجد کے امام تھے میں نے ان سے کہا بد نظری ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ہم نان مسلمز میں مکس ہو کے بیٹھے تھے، ہر ٹیبل پہ 2-3 خواتین نان مسلمز کی اسٹریٹجی تھی، ان کو اسلام کا تعارف کروانا تھا، تو سب لوگ اس طرح سے بیٹھے تھے۔ تو میں وہاں سے اٹھ کے آیا اور میں نے کہا کہ بد نظری ہو گئی ہے تو وضو دوبارہ کر لیتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ہم نے پڑھنی تھی۔ تو میں نے کہا بھی بد نظری لگتا ہے بہت ہوئی ہے، تو ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں امام صاحب بد نظری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اگر بد نظری سے وضو نہ ٹوٹے نا تو پھر بد نظری رکتی نہیں ہے کبھی۔ یعنی یہ تو آپ کا اپنا فہم ہے نا۔ اگر کوئی گناہ کرنے سے بد نظری گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، سب سے پہلی بدکاری تو آنکھیں کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد زبان کرتی ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ کرتے ہیں، یعنی یہاں سے تو آغاز ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں بد نظری اور بد نگاہی کرنے کے باوجود باوضو ہوں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شیطان کے پہلے سٹیپ کو قبول کر لیا، اس نے اس کے پہلے قدم کو، یہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں، یہ ہمیں آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو فرمایا ہے کہ حلال کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جب اس کے اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں، جب اس خاص تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، جس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم نے اگر خود اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو حرام کیا ہوا ہے، تو انہوں نے پہلے سٹیپ کے طور پر یہ تھوڑی شیطان نے تمہیں کہا تھا کہ یہ جانور تمہارے اوپر حرام ہے، بلکہ پہلے سٹیپ کے اوپر تو اس نے تقدس کا تصور تمہارے ذہنوں کے اندر راسخ کیا تھا۔ پہلے سٹیپ پہ تو انسان تقدس کے لیے چھوڑتا ہے، یہ جانور فلاں کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، اس کو مقدس ہونا چاہیے، تو پہلے سٹیپ کے اوپر وہ تقدس کا تاثر دیتا ہے اور انسان تقدس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور جب تقدس کے پیچھے چل پڑتا ہے تو یہ تو بہت آگے جا کے سٹیپ آتا ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ چونکہ یہ مقدس ہے لہٰذا اس کو کھایا نہیں جا سکتا، لہٰذا اس کو یہ نہیں کیا جا سکتا۔ علی ھذا القیاس، جب کسی کو کوئی شرک میں مبتلا کرتا ہے شیطان تو بھی اس کے سٹیپس ہوتے ہیں، انسان سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیونٹی کی چال چلتا ہے شرک، اور انسان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب پورا جسم جو ہے وہ چیونٹیوں سے بھر جاتا ہے۔ چیونٹی جب ایک دفعہ جسم پہ چڑھنا شروع ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، چھوٹا سا سٹیپ بھی جو ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اگر یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو یہ شیطان کا فیصلہ ہے، چاہے وہ جتنا مرضی چھوٹا سٹیپ ہو۔ آپ اس کو کہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ شاید گناہ ہے ہی نہیں، یا اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے، لیکن اگر وہ راستہ گناہ کا ہے تو وہ خطوات الشیطان میں سے ہے، اور خطوات الشیطان کا جو طریقہ واردات یہ ہے شیطان کا کہ وہ جب آپ ایک سٹیپ لے لیں گے تو پھر آپ پھسلتے چلے جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا سٹیپ، دوسرے کے بعد تیسرا سٹیپ، اور پھر آپ پھسلتے چلے جائیں گے اور وہ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو اور ان ساری جو پیش بندیاں ہیں اسلام ان کو ملحوظ رکھتا ہے کہ تمہیں نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، سماعتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدکاری صرف اس کو سمجھتے ہو کہ جو لوگ جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں بدکاری کرتے ہیں، بلکہ فرمایا آنکھیں العینان تزنیان واللسان یزنی والیدان تزنیان، ہاتھ بھی کرتے ہیں، والرجلان تزنیان، پاؤں بدکاری کرتے ہیں، ہاتھ بدکاری کرتے ہیں، آنکھیں بدکاری کرتی ہیں۔ وَيُحَقِّقُ فَرْجُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، جو آخری سٹیپ ہے وہ تو ان شروع والے جتنے سٹیپس ہیں نا اس کی تکذیب یا تصدیق ہوتی ہے، وہ تو اینڈ پہ جا کے تکذیب یا تصدیق ہوتی ہے، سارا کچھ تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سٹیپس ہیں، فٹ سٹیپس شیطان کے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ تو پہلے سٹیپ پہ اگر آپ شیطان کو پہچان کر اس سے نہیں رکیں گے، اور اس کا تعلق صرف اخلاق کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سوشل جو انسان کے سماجی تعلقات ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور یہ چلتے چلتے یہ ہر جگہ پہ دیکھیں ہم گھروں کے اندر اپنے ماحول میں ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو کبھی محسوس نہیں کرتے، ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ یہ جو دیور کے بارے میں پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس سے، سسرالی رشتہ دار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت، جس کو تم زیادہ توجہ نہیں دے رہے وہ تو موت ہے، یعنی وہ ابتداً آپ کو بالکل وہ بھلا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو یہ شیطان کے جو مختلف خطوات ہیں وہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، چاہے آپ حلال و حرام کی بات ہو، سوشولوجی کی بات یعنی آپ کے سوشل جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں ان کی بات ہو، کھانے پینے کی بات ہو، ہر چیز میں اخلاقیات کی بات ہو، ہر چیز میں شیطان انسان کو ایک دم نہیں بہکاتا۔ تلبیس ابلیس ابن الجوزی کی وہ ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اس میں علامہ ابن الجوزی نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور وہ انسان کا مائنڈ پڑھتا ہے،
اگر کوئی دینی آدمی ہے، دیندار ہے، تو اس کو دین کے ذریعے سے اور اس کو اس کے علم کے ذریعے سے، کوئی عالم ہے تو اس کو علم کے ذریعے سے، کسی شخص کو اگر کوئی نیکی کا شوق ہے تو اس کو نیکی کے شوق کے ذریعے سے، تو ہر ایک کو یہ شیطان کے سٹیپس ہیں، اس سے خاص طور پر ہم سب کو خبردار ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، پہچان کے آگے چلنا ہے کہ یہ شیطان جس طرف بھی لے کے جائے گا، وہ شیطان کا ہر قدم تمہیں برائی کی طرف لے کے جانے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں کہتا کیا ہے، لے کے جانا کہاں چاہتا ہے؟ انما، اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی قرآن پاک میں لفظ انما آئے، ترجمہ آپ اس کا بے شک کریں، آپ ترجمہ اس کا بس کریں، آپ ترجمہ اس کا صرف کریں، آپ ترجمہ اس کا سوائے اس کے نہیں کریں۔ اکثر مترجمین نے اس کا ترجمہ سوائے اس کے نہیں کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ انما کلمہ حصر ہے، اور جہاں کہیں یہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ کلیہ قاعدے کی بات، لہذا آپ بے شک بھی ترجمہ کریں لیکن ذہن کے اندر تصور یہ رہنا چاہیے کہ آگے کوئی کلیہ قاعدہ بیان ہو رہا، تو اس کلمہ حصر کے بعد تو انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یعنی سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں، یہ کوئی تمہارا فائدہ نہیں کرنا چاہتا، یہ تمہیں کوئی دنیا کی کامیابیاں نہیں دلانا چاہتا، نہ یہ تمہارا خیر خواہ ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے صرف اس بات کا، بالسوء والفحشاء، دو چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور تیسری چیز آگے اور فرمائی ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، یہ کلیہ قاعدہ اللہ کریم نے ہمارے لیے بیان فرما دیا۔ پہلی چیز ہے سو، دوسری ہے فحشاء۔ سو کا مطلب ہوتا ہے برائی، اور مطلقاً برائی کسی بھی طرح کی جس کو آپ شریعت نے برائی قرار دے دیا ہو، اور اس کے لیے لفظ منکر بھی آتا ہے، منکر اور معروف، تو سو ہر وہ چیز جو بری ہو، چاہے وہ بظاہر بھلی معلوم ہو، شریعت نے جس چیز کو برا کہہ دیا ہے وہ برا ہے۔ تو شیطان آپ کو جن چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، قرآن پاک نے دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے مزین کرتا ہے چیزوں کو، تو چیز تو مزین کر دیتا ہے لیکن وہ ہوتی برائی ہے۔ دوسری چیز ہے فحشاء۔ فحشاء اور سو دونوں برائی ہیں۔ فحشاء کا ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں بے حیائی، لیکن حقیقت میں فحشاء کا معنی بے حیائی نہیں ہوتا، فحشاء کا معنی ہوتا ہے حد سے گزرنا، کسی بھی طرح کی حد کراس کی جائے تو اس کو فحشاء کا حد کہا جا سکتا۔ تو خاص طور پر ایسی حد کراس کرنا جو برائی بھی ہو، اور حد کراس کرنے کو عقل بھی سمجھے کہ یہ حد کراس ہو گئی ہے، اس کو فحشاء کہتے ہیں۔ یعنی سو اور فحشاء کا فرق یہ ہے، علامہ قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول نقل کیا ہے کہ سو اور فحشاء میں فرق یہ ہے، دونوں برائیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سو وہ برائی ہے جس کو شریعت نے برائی تو قرار دیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وعید مقرر نہیں کی، کوئی سزا مقرر نہیں کی، تو وہ سو ہے۔ برا کام ہوگا، گناہ والا کام ہوگا، لیکن اس کے لیے گناہ کے لیے کوئی وعید نہیں سنائی۔ جس گناہ کے لیے وعید سنائی ہے وہ فحشاء ہے۔ لہذا یوں کہہ لیجئے کہ دونوں گناہ ہیں، لیکن فحشاء کی گریوٹی کچھ زیادہ ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے فحشاء۔ لیکن جب اس کو ہم عمومی تناظر میں دیکھتے ہیں تو فحشاء حقیقت میں ایسا حد سے گزرنا ہے کہ جس میں شریعت کی حدود بھی پامال ہو رہی ہوں، ساتھ ہی ساتھ عقل سلیمہ کا بھی فیصلہ ہو کہ یہ حد کراس ہو گئی ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو موڈیسٹی یا پوری دنیا میں جو پاک دامنی کی جو علامت ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا کوئی ماننے والا ہو، وہ لباس پہننا یہ پاک دامنی کی علامت ہے، کیونکہ یہ انسان کی عقل کا فیصلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کرسچن ننز کو دیکھ لیں، وہ عیسائی ہیں، پردے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ جب اپنی ننز کو خاص طور پہ مذہبی
جب ان کو دیتے ہیں روپ تو وہ مذہبی روپ بغیر پردے کے نہیں ہوتا. لہذا ہر وہ چیز جو پاک دامنی کی علامت ہوگی عقل کے فیصلے کے مطابق وہ فحشاء کے مقابلے پہ ہوگی، اور شریعت کے اندر جو فحشاء کے مقابلے میں لفظ آیا وہ حیا کا آیا. حیا کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، روک لینا. لہذا جب کوئی شخص حد سے کراس کرتا ہے تو وہ فحشاء ہے، جب کوئی شخص اپنے آپ کو حد سے کراس کرنے سے روک لیتا ہے تو وہ حیا ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ وما کان الفحش فی شیء الا شانہ. ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز کے اندر فحش ہو، بے حیائی ہو، حد سے گزرنا ہو اور وہ اس چیز کو تباہ و برباد کر کے نہ رکھ دے. وما کان الحیاء فی شیء، اور جس چیز میں حیا ہو الا زانہ، وہ اس کو خوبصورت بنا کے رکھ دیتا. اس کا مطلب یہ ہے، ترمذی شریف کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فحشاء یا فحش کے مقابلے میں حیا. اور حیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان میں سے ہے. حتیٰ کہ جو سمپلی سادہ طبیعت کا اور شرمندہ اور شرمیلی طبیعت کا ہونا، جو شخص صرف شرمیلی طبیعت کا ہے، شرمیلی طبیعت کا ہونا بھی ایمان سے ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بھتیجے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا اس بات سے کہ تم بہت شرمیلے ہو، اتنا شرمیلے ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا دع، اس کو چھوڑ دو، ان الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان میں سے ہے. اگر یہ شرمیلا ہے تو اس کو شرمیلا رہنے دو، یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے اندر اتنے سخت تھے جیسے کوئی دوشیزہ اپنی چادر کے اندر لپٹی ہوئی ہو. اپنی چادر کے اندر لپٹی ہوئی دوشیزہ سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز انسان کو کور کرتی ہے وہ صرف لباس کی بات نہیں ہے، صرف جسم کو کور کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر اس عمل سے جو انسان کو حدود کو کراس کرنے پر مجبور کرتا ہے، وہ کراس کرنے سے روکنے والی چیز کا نام حیا ہے. جب آپ رک جائیں گے کسی چیز سے، کوئی چیز روکنے والی موجود ہوگی تو وہ حیا ہے، اور روکنے والی موجود نہیں ہے تو وہ فحشاء ہے. شیطان آپ کو اس بات پر مجبور کرتا ہے یامرکم بالسوء والفحشاء، ایک تو وہ برائیاں کرو جو عام طور پہ برائیاں ہیں وہ کرو، اصل میں وہ آپ کو حدود کراس کرنے پر مجبور کرتا ہے اور انسان کو اس کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ انسان حدود کو کراس کر جائے. استاد شاگرد کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں حیا، حیا کیا چیز؟ حیا ہے روک لینا اپنے آپ. استاد شاگرد کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، شاگرد کے منہ میں بھی زبان ہے نا، وہ آگے سے نہیں بولتا. بعض اوقات شاگرد بڑا ہوتا ہے عمر میں، پھر بھی وہ استاد کے آگے سے نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتا؟ ماں باپ بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، بچہ جو ہے وہ عمر میں بڑا ہوتا ہے، وہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، قد میں بڑا ہو جاتا ہے، قوت طاقت میں زیادہ ہو جاتا ہے، قوت گویائی میں زیادہ ہوتا ہے، اور لیکن بچہ ماں باپ کے آگے نہیں بولتا، حالانکہ اس کے پاس دلائل زیادہ ہیں، اس کے پاس گفتگو کے لیے الفاظ زیادہ ہیں، لیکن وہ نہیں بولتا. کون سی چیز مانے ہے؟ حیا مانے. قانون کی پابندی بھی حیا کرواتا ہے. آپ اگر فرض کریں سگنل پہ، ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوئے، تو ٹریفک سگنل پہ آپ رک جاتے ہیں، آگے سے ریڈ لائٹ ہے، آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں جاتے آگے؟ آپ کہتے ہیں جا نہیں سکتے. جا نہ سکنے کا کیا مطلب ہے؟ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، انجن کی طاقت ختم ہو گئی ہے، آپ ایکسلریٹر دے کے آگے جا نہیں سکتے، سارا کچھ موجود ہے، آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ ریڈ لائٹ پہ آپ نے آگے نہیں جانا؟ یہ جتنی چیزیں ہیں آپ اس کو، ان مثالوں کو سمجھتے جائیے.
اصل میں یہ وہ حیا ہے جو انسان کو روکتا ہے کہ تم نے اس سے آگے نہیں جانا. اور جو انسان اس جو بہت ہی باریک سا پردہ ہے جو اس سے کراس کر گیا نا، پھر وہ چاہے والد کے آگے بول پڑے، چاہے وہ شاگرد جو ہے استاد کے آگے بکواس کرنا شروع کر دے، وہ چاہے ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کر لے، چاہے وہ قانون کی پابندیاں ختم کر دے، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہے وہ پس پش ڈال دے، چاہے وہ اللہ کے احکامات چھوڑ دے، حیا ہے تو پوری زندگی کا ایک نظام اس کے اندر موجود ہے جو اس کو قانون کی پابندی پر مجبور کرتا ہے کہ میں نے ان حدود کے اندر زندگی گزارنی. اور اگر اس کے اندر یہ نہیں ہے، یہ جذبہ ختم ہوا، تو وہ تو کراس کرنے میں کوئی چیز پھر باقی رہی نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت. جب حیا ہی باقی نہیں رہی تو پھر جو دل کرتا ہے کرتے رہو، پھر باقی ہر چیز ختم ہو، پھر کوئی لمٹ باقی نہیں ہے، آپ جو مرضی کر. حیا روکتا ہے، فحشا آگے لے کے جاتا ہے. جب حیا باقی نہیں رہا تو پھر کوئی لمٹ باقی نہیں رہتی. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. بخاری شریف کے اندر آتا کہ جب تم حیا کرنا چھوڑ دو، شرم ختم ہو گئی، تو پھر جو مرضی کرتے پھرو. فاصنع ما شئت پھر کسی ایک پہلو کی بات نہیں ہے، زندگی کے کسی ایک کام کی یا ایک سمت اور ایک رخ کی بات نہیں، پھر ہر طرف جو مرضی کرتے پھرو. حیا ہوگا تو انسان اس کو روکے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا. دیکھیں شیطان کدھر بلاتا ہے؟ فحشاء کے بارے میں. صرف یہ تمہیں حدود کراس کروانا چاہتا ہے. لباس کی جو حدود اللہ نے لگائی ہیں تم وہ کراس کر جاؤ، عبادات کی جو حدود اللہ نے لگائی ہیں وہ کراس کر جاؤ، اخلاقیات کی جو حدود اللہ نے لگائی ہیں وہ کراس کر جاؤ. یہ تمہیں صرف ان حدود سے آگے لے کے جانا چاہتا ہے کہ تم حیا کی حد کراس کرو، اس کے بعد شیطان کا کام ختم ہے، باقی سارا کام تم خود کر لو گے. لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر شیطان تو جکڑا ہوتا ہے، برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ برائیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ شیطان نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا. من الجنت والناس. شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے. تو جو انسان شیطان کے نقش قدم پر چل پڑا، اس کے فٹ سٹیپس پر چل پڑا، اس کا حکم مان لیا، حد کراس کر گیا، رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، پھر اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہے اصل میں برائی کی وجہ. تو اس کے فٹ اس سے آگے نکل گیا تو بس کام ختم ہو گیا. وہ چاہتا ہے کہ اس سے آگے نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا. اے صحابہ تم اللہ سے حیا کیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لنستحی من اللہ الحمدللہ. اللہ کے رسول ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی شرم ہے. کون اللہ سے حیا نہیں کرتا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. میں جو اس کا حیا کا اصل مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اللہ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو فحشاء کی بات سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا. جو اللہ سے حیا کرے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے تو اس کو فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَا. جو اللہ کے سے حیا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سر کے اندر، دماغ کے اندر جتنی خواہشیں ہیں، جتنی سوچیں ہیں، جتنی اس کی سوچ کی مختلف ڈائمینشنز ہیں، اس کی بھی حفاظت کرے. فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا. جو کچھ یہاں ہے نا دماغ میں، دماغ کے اندر، اس کی بھی حفاظت کرے. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَا. اور پیٹ کی بھی حفاظت کرے، کھانے پینے کی حفاظت کرے، اور جو اس کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی روکے. اگر ان کو روکتا ہے تو پھر اللہ اکبر،
وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اپنی موت کو یاد رکھے اور اس بات کو یاد رکھے کہ ایک دن اس نے تباہ و برباد ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کو چاہتا ہے، تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، تو وہ دنیاوی زینت کو اپنی ترجیح بنانا چھوڑ دے۔ یہ چار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، اور چوتھی بات یہ فرمائی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح بنانا چھوڑ دے۔ دنیا کی زندگی کو استعمال کرنا اور ہے، دنیا کی ساری نعمتوں کے استعمال کرنا اور ہے، اس کو ترجیح بنانا اور ہے۔ فرمایا جس نے یہ کر لیا نا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے یہ کر لیا، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر لیا۔ اب یہ ہیں وہ لمٹس اللہ کی، چاہے سوچ کی بات ہو، چاہے خواہش کی بات ہو، چاہے دنیاوی مفادات کی بات ہو، چاہے اللہ کی بندگی کی بات ہو، چاہے معاشرتی تعلقات کی بات ہو، چاہے کھانے پینے کی بات ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹس مقرر کی ہیں، ان لمٹس کے اندر رہنا حیا ہے، اور اس سے باہر نکلنا بے حیائی ہے، وہی فحشاء ہے جہاں ہمیں وہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ چاہتا ہے کہ بس تم ان حدود کو کراس کر جاؤ، چاہے وہ آزادی کے نام پر کر جاؤ، چاہے مساوات کے نام پر کر جاؤ، چاہے ہیومن رائٹس کے نام پر کر جاؤ، اب یہ ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہے، چاہے انسانیت کے نام پر کر جاؤ۔ یہ جو آج کل بڑا مذہب جو ہے ہیومنزم، بڑا معروف مذہب، اللہ اکبر، جتنے مرضی خوشنما نعرے کی بنیاد پر اللہ کی حدود کو کراس کریں گے وہ بے حیائی ہے، وہ فحشاء ہے اللہ کی حدود کو کراس کرنا۔ اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ جو تیسری بات ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، یہ جو تیسری بات ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ دوسری بات کا لازمی نتیجہ بھی ہے، یہ اپنی جگہ پر بھی ہے اور یہ دوسری بات کا لازمی نتیجہ ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کچھ کہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں کسی بات کو، ایسی ایسی باتیں اللہ کے بارے میں کرنا جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو وہ آدمی کون کر سکتا ہے؟ یعنی عام آدمی تو نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جو شیطان کے فٹ سٹیپس کے پیچھے جائے گا، جو اس برائی کو قبول کر لے گا، پھر وہ حدود کو کراس کرے گا، چاہے وہ کسی طرح کی حدود ہو، زندگی کے کسی پہلو سے متعلق ہو۔ جب وہ اس حدود کو کراس کر جائے گا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو انسان شروع میں نہیں سمجھتا، اور جب کرتے کرتے انسان ان حدود کو کراس کر چکا ہوتا ہے، اس سے آگے نکل جاتا ہے، تو یہ وہی فرق ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم اس حدود کو، اس حیا کی حد کو کراس کر گئے تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ اب دنیا جہان کے فلسفے، دنیا جہان کی باتیں اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، دین اسلام کے نام پر، اب جو مرضی کہتے رہو، اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں بچی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تم کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں بہت سارے ارشادات ہیں، لیکن اس خاص تناظر میں کہ کیا کہنا ہے، کہاں سے کہنا ہے، اس کے بارے میں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جو دھوکے کا دور ہوگا، اور اس دھوکے کے دور میں جو انہا ستأتی علی الناس سنون خداع، دھوکے کا دور آئے گا، دھوکے کے سال آئیں گے، اور دھوکے کا سال کیا ہوگا، وہ دور کیا ہوگا، اس کی آپ نے نشانی یہ بتائی کہ یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب،
اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اور ایک نشانی آپ نے یہ بتائی وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، جو امانتدار دیانتدار آدمی ہوگا اس کو بددیانت سمجھا جائے گا، اور جو بددیانت ہوگا اس کو لوگ سارے کہیں گے کہ دیانتدار آدمی۔ ایک اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اس میں جو سپوکس مین ہوں گے نا، جو بولنے والے لوگ ہوں گے، جو زبان ہوں گے لوگوں کی، فرمایا وہ رویبضہ ہوں گے۔ صحابی پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ، یہ رویبضہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ، یہ وہ احمق لوگ ہیں، یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں جن کو دین کا علم نہیں، جن کو قرآن کا پتہ نہیں، جن کو حدیث کا علم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ککھ نہیں جانتے، کچھ نہیں پتا، احمق ہیں، السفیہ، احمق لوگ ہیں۔ یتکلم فی امر العامہ، لیکن پوری دنیا کے سارے امور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں معاملہ اس طرح ہونا چاہیے، فلاں معاملہ اس طرح ہونا چاہیے، فلاں معاملہ اس طرح ہونا چاہیے۔ تو شیطان نے یہی تو چاہا تھا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، اور سارے جہان سے سیانے بن کے لوگوں کو کہو، ساری باتیں بتاؤ۔ تو بات صرف میڈیا کی نہیں ہے، بات ہر سٹیج کی ہے۔ اگر ہماری گفتگو، اگر ہمارا علم، اگر ہماری رہنمائی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے ساتھ منسلک نہیں ہے تو وہ رویبضہ کی گفتگو ہے، وہ وہی ہے جو شیطان ہم سے کہلوانا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جاہل پرلے درجے کا بات کرے گا پورے تیقن کے ساتھ کہ جناب میری بات سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں ہے۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تیسری چیز اپنی جگہ پہ ایک تیسرا پوائنٹ بھی ہے، لیکن یہ دوسری کا نتیجہ بھی ہے کہ جب انسان نکل جاتا ہے اس دائرے سے، وہ بونڈ، وہ بیریئر جو رکا ہوا تھا، جس نے روکا تھا کہ ہم ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں بولنا، جس نے روکا تھا کہ شاگرد نے استاد کے سامنے اونچا نہیں بولنا، استاد غلط بھی بات کر لے تو کوئی حرج نہیں، وہ جو بونڈ تھا وہ تو ٹوٹ گیا۔ فحشاء سے وہ آگے لے گیا، کراس کر دیا۔ اب جب وہ نکل گیا تو اذا لن تستحی فاصنع ما شئت، اب اونچا بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے ماں باپ کے آگے سے اونچا بولو، آرگیو کرو، دلائل دو، ماں باپ کو کہہ دو کہ تم غلط کہتے ہو، تم پرانے دور کے لوگ ہو۔ اب ماں باپ کی بات ہو، استاد کی بات ہو، کسی کی بھی بات ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آدمی پوری دلائل دیتا ہے ماں باپ کے سامنے بے حیائی کرنے کو اور ان حدود کو کراس کرنے کو، اس کے لیے اس کے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس اس کے پورا سٹینڈ ہوتا ہے، اور وہ اپنی عقل سے، اپنے فکر سے مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، والدین غلط کہہ رہے۔ یہ ایک پورا ماحول بنتا ہے جس کی طرف شیطان ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، اور یہ صرف ایک یعنی پہلو زندگی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پورے تمام پہلوہائے حیات کے ساتھ ہے۔ اس حدود سے نکال کے کہتے جاؤ، کہتے جاؤ۔ دوسری حدیث میں عرض کرنا چاہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور آئے گا کہ توزع فیہ الاخیار، توزع الاخیار وترفع الاشرار۔ ایک وقت آئے گا کہ جو اچھے لوگ ہیں نا ان کو کمتر بنا دیا جائے گا، اور جو کمتر لوگ ہیں ان کو بلند کر دیا جائے گا، اعلیٰ مناصب پر ان کو، بالکل سماجی اقدار بدل جائیں گی۔ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، یہ مختلف حدیث میں ہے، لیکن ایک حدیث میں یہ خاص لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَتُقْرَأُ فِيهِ الْمُسَنَّاتِ۔ یہ ہے اصل میں جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وَتُقْرَأُ فِيهِ الْمُسَنَّاتِ، اس میں مسنات پڑھی جائے گی۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الْمُسَنَّاتِ، یہ مسنات کیا ہے، کیا پڑھا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر،
المسنات کی ڈیفینیشن، فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، دنیا جہان کا ہر علم مسنات ہے جس کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ نہیں۔ التی کتبت سوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا جہان کا نالج جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا مسنات ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو کہلوانا چاہتا تھا بدبخت ابلیس، یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جو تمہاری علم کی روایت تھی، جس سے تم نے جڑنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ سے لیا ہوا وہ علم، اس سے جڑ کر تم نے پوری کائنات کا مشاہدہ کرنا تھا، اب وہ تو ختم ہو گیا، اب تم اس سے کٹ گئے، اب تم اس سے جدا ہو کے جو مرضی کہتے پھرو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک درس میں کہ یہ جتنے علوم ہیں نا، بیسک سائنسز ہیں یا نیچرل سائنسز ہیں، ان میں سے کوئی بھی سائنس یا کوئی بھی علم وہ اپنے طور پہ کافر یا مسلم نہیں ہوتا۔ ہر علم کافر ہو سکتا ہے اور ہر علم مسلمان ہو سکتا۔ جب شیطان ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کے رستے پر آپ کو لے جائے کہ آپ اپنے نظریات، اپنی فکر، اپنے فارمولے، ان کے ذریعے سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں، تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ وہ آپ کا علم وہ کفریہ علم ہے، اور اسی علم کو اگر آپ اللہ کی وحی کے ساتھ جوڑ دیں اور اس وحی کی تفہیم کے لیے استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ جب اس وحی کی روایت کے ساتھ جڑ کے بیسک سائنس اور نیچرل سائنسز کا یہ کریں گے مطالعہ اور پوری دنیا میں آفاق و انفس پر غور کریں گے تو یہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے جس نتیجے پر قرآن ان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، قرآن نے 1500 سال پہلے جو بات کہہ دی تھی وہی صحیح۔ لہذا شیطان ہمیں ان فلسفوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ دیکھیں ہمارے جو متقدمین ہیں اور اسلاف ہیں انہوں نے بڑی بحث کی ہے کہ کون کون سے علوم پڑھنے جائز ہیں اور کون کون سے علوم پڑھنے ناجائز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے ان کی اپنی تقسیم درست ہو، اس میں سے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ فلسفہ اور منطق پڑھنا حرام۔ میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا، ہر وہ چیز حرام ہے جو شیطان ہم سے کہلوانا چاہتا ہے، ہر وہ چیز حلال ہے جو اللہ ہم سے کہلوانا چاہتا ہے۔ فزکس کی چیزیں بھی اللہ ہم سے کہلوانا چاہتا ہے، کیمسٹری کی چیزیں بھی اللہ ہم سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے پوری کائنات آفاق و انفس میں تحقیق کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے رکھوانا چاہتا ہے کہ ہم بتائیں کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن شیطان ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا۔ شیطان کا حکم یہ ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یوں اصل میں علوم کی تقسیم ہوتی ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ قرآن پاک نے یہ سورہ بقرہ کے اندر ہی فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے غالباً، اور پھر آیت نمبر 145 ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اصل میں خواہشات نفس پر مبنی ایک نظام ہے، نظام تعلیم، اس کا مقابلہ ہے اللہ کے نازل کردہ نظام تعلیم کے ساتھ۔ یہ دین اور دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ ہے خواہشات نفس پر مبنی نظام تعلیم کا اور اللہ کے نازل کردہ نظام تعلیم کا۔ جو خواہشات نفس پر مبنی نظام تعلیم ہے وہ ابلیسی نظام تعلیم ہے، اور جو اگر چاہے آپ اس کے ذریعے سے قرآن حدیث پڑھ رہے ہوں، اگر مقصد آپ کا خواہشات نفس کی تکمیل ہے تو وہ دینی علم نہیں ہے، وہ علم آپ کو کبھی چھڑوا نہیں سکتا، وہ پکڑوا دے گا۔ اور ہر وہ علم جو آپ وحی الہی کو پوری دنیا پر پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے ماتحت پڑھتے ہیں اور اس کی روشنی میں اس کی تفہیم حاصل کرتے ہیں، تو وہ چاہے اس کو آپ بظاہر دنیاوی علم کہیں، وہ علم آپ کو انہی مقاصد کی تکمیل میں فائدہ مند ہوگا جو وحی کی اصل مقاصد ہیں۔ لہٰذا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو شیطان آپ سے کہلوانا چاہتا ہے
اس کی طرف نہیں جانا، بلکہ جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے اس کی طرف جانا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دونوں یعنی پیراڈائمز کا فرق۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا تو آگے سے وہ یہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کریں گے، نتبعو ہم پیروی کریں گے یا ہم پیروی کرتے ہیں، ما جو الفینا پایا ہم نے علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم اور اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ انہی کی پیروی کریں گے۔ یہ ہے اصل میں وہ دلائل۔ بنیادی طور پر تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہودی یہ دلیل دیتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے، لہٰذا ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے۔ یہ وہ دلیل ہے جو ہر دور کے نافرمان دیتے ہیں، ہر دور کے وہ لوگ جو شیطان کے چکر میں پھنس چکے ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک ہسٹوریکل فیکٹ کے طور پر پایا ہے۔ سنا ہے نا آپ نے یہ ٹرم سنی ہے نا، ہسٹوریکل فیکٹ۔ ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ تاریخ میں یہ مضمون دیکھا ہے، یہ شروع ہوا تھا ارسطو افلاطون سے، اس کے بعد یہ یونانی تہذیب کے بعد اس کے اندر بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور یہ ایک خاص قدر کے طور پر اور ایک فیکٹ کے طور پر یہ پوری دنیا میں مروج ہے۔ اس سے بڑی دلیل پوری دنیا میں پوری تاریخ میں کوئی اور نہیں دے سکا۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ ہمیشہ دلیل یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک صدیوں سے ایک بات چل رہی ہے، وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی قرآن کی بات سن کے آپ کہہ دیں کہ وہ بات غلط ہو گئی جو ساری دنیا کہتی ہے۔ تو وہ چیز جو اللہ کریم نے بتائی ساری دنیا کے خلاف ہو۔ اب سمجھ لیجئے بات کو، تاریخ آپ کو ایک بات بتاتی ہے، وہ چاہے تاریخ واقعات کی تاریخ ہو، چاہے وہ علوم کی تاریخ ہو، چاہے وہ کسی سائنسی فارمولے کی تاریخ ہو، ایک آپ کو تاریخ بتاتی ہے، ایک آپ کو قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کی بات اور اس سائنس کی بات یا سائنسی تاریخ کی بات، علوم کی تاریخ کی بات، اگر تو وہ کہیں پہ مطابقت ہو جاتی ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتی تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سائنس کی تحقیق جب کبھی اپنی حرف آخر پہ پہنچے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہو، اس سے وہی نتیجہ نکلے گا جو قرآن نے پہلے سے اجمالاً یا تفصیلاً بتا دیا ہوگا۔ لیکن سائنس تو ظاہر ہے وہ ہر 50-100 سال بعد اپنی تحقیق بدل دیتی، لہذا اگر کہیں پہ کوئی فرق آتا ہے اور تاریخ کچھ اور بتاتی ہے، قرآن کچھ اور بتاتا ہے، تو ہمارے لیے طرز عمل کیا ہے؟ ہمارے لیے طرز عمل یہ نہیں ہے کہ ہم تردد میں پڑ جائیں کہ دیکھیں اتنے لوگوں نے کہا، اتنی تفصیل ہے، اتنی تاریخ ہے، تو یہ ساری غلط ہو گئی۔ اس سوچ میں نہیں پڑنا، یہ ابلیسی سوچ ہے، یہ یہود کی سوچ ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کچھ علوم ہیں جو ایمان لانے والے علوم ہیں، جن کا تعلق ایمان کے ساتھ، وہ صرف دو ہیں، ایک اللہ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو، صحیح فرمان ہو، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کائنات کے جتنے علوم ہیں ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو اس ایمان کے سانچے پر پوری اترتی ہے اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اور جو نہ اس کے خلاف ہے نہ اس کے حق میں ہے اس کو لیا بھی جا سکتا ہے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ سانچہ اصل میں، معیار اصل میں اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے
کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ معیار ہے. تم نے ساری زندگی جدید ترین علوم کی بھی کوئی اگر انالیسس کرنا ہو تو انہی کے مطابق کرنا پڑے گا. علوم تو ظاہر ہے نت نئے علوم نکلتے ہیں، اتنی برانچز ہیں نالج کی، اور آپ اس کو روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسان کو ایک پوٹینشل نالج دیا ہے، انسان اس کے ذریعے سے اگلے سے اگلے مراحل طے کرتا پھرتا ہے. لیکن اگر وہ اس روایت سے جڑے ہیں، اگر اس معیار پر پورا اترتے ہیں، وہ سارے صحیح. اور اگر اس روایت سے نہیں جڑے، اس معیار پر پورا نہیں اترتے، ان میں سے کوئی بھی علم صحیح نہیں ہے. لہذا فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ دلیل دینا کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، یہ بہت لمبی تاریخ سے یہ اصول چلا آ رہا ہے. یہ دلیل تو یہود و نصارہ کی دلیل ہے، یہودیوں کی دلیل ہے، یا پھر مشرکین مکہ کی دلیل ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے، مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا. لہذا آباء و اجداد کوئی دلیل نہیں. میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور ہم سب کی تفہیم کے لیے عرض کروں کہ میرے والد صاحب یا میرے دادا جی یا میرے پردادا، انہوں نے زندگی میں کوئی غلطی نہ کی ہو، انہوں نے زندگی میں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری ہو، پھر بھی وہ میرے لیے اسوہ نہیں ہے. اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لہذا کوئی بھی کسی بھی طرح سے آپ کو بہت آئیڈیل نظر آ رہا ہو، وہ آئیڈیل نہیں ہے. وہ آئیڈیل بھی اس لیے ہے کہ وہ اس اصل آئیڈیل کے مطابق ہے، اس لیے آئیڈیل ہے. تو آئیڈیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہے. لہذا اس کے مطابق چلیں گے تو پھر یہ صحیح ہوگا. جو چیز وحی کی روایت سے جڑی ہوگی وہ صحیح ہوگی، اور جو وحی کی روایت سے نہیں جڑی وہ صحیح نہیں ہوگی. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی ہے کہ اول اگرچہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے. ایک تو یہ بات عمومی ہے ہر ایک کے آباء و اجداد کے بارے میں، اور آباء و اجداد وہ معیار تو نہیں ہو سکتے. کسی کے آباء و اجداد غیر ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، کسی کے آباء و اجداد ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، کوئی عقل مند ہو سکتے ہیں، کوئی غیر عقل مند ہو سکتے ہیں. وہ معیار تو نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ عمومی بات. یہاں پہ ایک خصوصی اشارہ بھی ہے کہ تم سب کا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے نا. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے نا. تو یہ کہنا یعنی آدم علیہ السلام نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو یہ کہنا کہ میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کروں گا، گویا اس بات کا دعویٰ کرنے کے مترادف ہے کہ میں تو غلطی کروں گا، اور میں غلطی پر اصرار کرنے کے مترادف ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ بھی کیا ہم تو وہی کریں گے. اب آدم علیہ السلام نے اگر غلطی کی، بعد میں معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی. آپ کیا کہیں گے کہ آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ تو آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، لیکن ایک کل کے طور پر ان کا اسوہ بھی اسوہ نہیں سمجھا جا سکتا. ان کی کچھ چیزیں اسوہ کے طور پر لی جا سکتی. چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے کوئی ہو، کسی کو بھی ایک کل کے طور پر آپ لیں کہ میں اس کو لوں گا، اگر وہ اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے ہوں گے، اگر وہ اللہ کی روایت کے ساتھ نہیں جڑے ہوں گے، اگر وہ اللہ کی وحی کے ساتھ نہیں جڑے ہوں گے. یہ تو اللہ نے وحی بھیجی اپنے نبیوں پر تو ان کو امیون کر دیا، ان کو معصوم عن الخطا بنا دیا. جب وحی آئی تو وہ معصوم عن الخطا ہوئے ہیں، وگرنہ قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا بشر تھا. یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آ گئی. جب اللہ کی طرف سے وحی آئی تو پھر جس کے اوپر وحی آ جاتی ہے وہ امیون ہو جاتا، اس کو امیونٹی حاصل ہو جاتی، وہ معصوم عن الخطا ہو جاتا. تو صرف آباء و اجداد کی وجہ سے، صرف نسلی تعلق کی وجہ سے کسی کے ساتھ آپ اپنا انسلاک شو کریں یا نسبت شو کریں، اس سے بڑی گمراہی کی اور بات نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ نے اس گمراہی سے بچنا ہے تو اس کو چھوڑ کر آپ کو ادھر آنا پڑے گا. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور ان لوگوں کی مثال جو کافر ہوئے، كَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، يَنْعِقُ جو پکارتا ہے،
بما لا يسمع، اس کو جو نہ تو سنتا ہے، جو سنتا نہیں ہے، الا دعاء و ندان، سوائے پکار کے اور آواز کے، اور کچھ نہیں سنتا، صم بکم عمی، اللہ اکبر، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ یہ جو نعاق ینعق ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہے کا بھیڑ بکریوں کو آواز دینا، خاص طور پر جب اس نے بلانا ہو یا پھر اس نے کسی بات پر جھڑکنا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں چرواہے اپنی بھیڑ بکریوں کو یا ریوڑ کو بعض اوقات ان کو جھڑک رہے ہوتے ہیں، اور جھڑکتے ہوئے بعض اوقات گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو بلا رہے ہوتے ہیں ادھر آ جاؤ، تو وہ کسی کاشن پہ لگی تو نہیں ہوتی، تو ان کو وہ جھڑک رہے ہوں، گالیاں دے رہے ہوں، اچھی بات کر رہے ہوں، پیار کی بات کر رہے ہوں، جانور سنتا تو ہے، سمجھتا تو نہیں ہے نا کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو یہ آواز آ جاتی ہے کہ ہمارے مالک نے، چرواہے نے ہمیں بلایا ہے، تو وہ ادھر کو چلے جاتے ہیں، وہ ادھر سے ڈنڈا دکھا دے وہ ادھر کو چلے جاتے ہیں، سوائے اس آواز کے وہ اور کچھ نہیں سمجھتے۔ لا یسمع الا دعاء و نداء، دعا اور ندا، اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، دعا ندا۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے مطلقاً پکارنا، قریب سے پکارا جائے یا دور سے پکارا جائے، جو پکارا جانا، بلایا جانا، کسی بھی طرح کا پکارا جانا وہ دعا ہوتا ہے۔ ندا کہتے ہیں دور سے پکارنے کو، تو جانور کو چاہے آپ دور سے پکاریں چاہے آپ قریب سے پکاریں، اس کو پتہ تو نہیں چلتا نا مجھے کیا کہا جا رہا ہے، جو مرضی آپ کہتے رہے، وہ آواز تو سن لیتا ہے، آواز سننے کے بعد آپ اس کو جس طرح کا اشارہ کریں گے وہ کرے گا، وگرنہ سمجھتا نہیں ہے کوئی بھی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کافروں کی، دو طرح سے اس کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم مفسرین نے دو طرح کا لیا۔ ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مختلف مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کافروں کی مثال ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو بلاتے ہیں تو کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس طرح سے سنتے ہیں جیسے جانور سنتے ہیں چرواہے کی بات، یعنی سنتے ہیں، سمجھ ان کو ککھ نہیں آتی کسی بات کی۔ تو اس سے مراد بعض لوگوں نے یہاں پہ وَمَثَلُكَ محذوف بھی مانا ہے بعض مفسرین نے، کہ وَمَثَلُكَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مثال اور کافروں کی مثال ایسے ہے۔ تو گویا آپ جو بلاتے ہیں ان کو دعوت دین دیتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں جانوروں کی طرح، کچھ ان کو سمجھ نہیں آتی، آپ ان کو اونچا بلائیں، آپ ان کو آہستہ بلائیں، بس الا دعاء و ندان، وہ اس کو سنتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور صم بکم عمی، بہرے گونگے اور اندھوں کی طرح بس وہ سنتے ہیں، فہم لا یعقلون، پھر کیسے سمجھیں گے، کوئی بات سنتے ہی نہیں، جانوروں کی طرح ان کا کردار ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کافر جن لوگوں کو پکارتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، تو اب ان کا اپنے معبودوں کو پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی چرواہا جانور کو پکارے، تو ظاہر ہے جیسے جانور کو سمجھ نہیں آتی ایسے ان کے معبودوں کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ دونوں مفہوم مفسرین نے مراد لیے ہیں، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ جو پہلی تفسیر ہے وہی زیادہ درست ہے، اور اسی طرف سب اکثر مفسرین کا رجحان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جو کفار کا رویہ ہے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، وہ جانوروں کی طرح سنتے ہیں، اور سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، بہرے اندھے اور گونگے، یعنی یہ مثال ہے۔ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون کہیں کہا، فہم لا یعقلون کہا۔ ظاہر ہے جو آدمی بول بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو، آپ اس کو کچھ سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ اشارہ کریں وہ دیکھ نہیں سکتا، آپ بول لیں وہ سمجھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، خود بھی وہ بول نہیں سکتا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو کیسے سمجھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ کافروں کی مثال ایسے ہے کہ وہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں،
فہم لا یعقلون، اور وہ کچھ بھی سمجھتے نہیں۔ اس کا مطلب ہے جس نے کسی نے سمجھنا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جس نے سمجھنا ہے نا اس کو کان لگانا پڑے گا، اس کو اپنی سماعتیں، بصارتیں، آنکھیں کھول کے رکھنی پڑیں گی۔ وہ سورہ قاف میں فرمایا ہے نا، ان فی ذالک لذکرا، یہ قرآن نصیحت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، پوری طرح متوجہ ہو کے بیٹھے۔ لمن کان لہ قلب، جو دل لگائے گا نا اس قرآن کے ساتھ، او القى السمع، اور پورا کان لگائے، پوری توجہ دے کہ کیا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وہو شہید، اور وہ حاضر ہو کے بیٹھے، غیر حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ پھر قرآن نصیحت نہیں ہے۔ یہ 3 شرطیں بتائی ہیں کہ یہ نصیحت جس نے حاصل کرنی ہے وہ اس طرح سے کرے گا، وگرنہ تو پھر سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون یا فہم لا یعقلون، وہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ چونکہ امت مسلمہ کو سارے احکام دیے جا رہے ہیں، لہذا یہ تاکید ہے بار بار کہ اے ایمان کے دعویٰ کرنے والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے صرف پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ۔ اللہ نے تو بہت کچھ دیا اور کچھ آزمائش کے لیے دیا ہے، تو تم نے پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے نظام عبادات اور نظام عبدیت کا تعلق پاکیزہ رزق کے ساتھ ہے۔ اگر رزق پاکیزہ نہیں ہوگا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں خبیث بھی ہو سکتی ہیں، طیبات بھی ہو سکتی ہیں۔ طیبات کو اللہ نے حلال کیا ہے، خبیث چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، لہٰذا خبیث نہ کھاؤ، صرف طیبات، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے طیبات کھاؤ۔ کیوں؟ واشکروا للہ، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ دہر کے اندر فرمائی کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستے 2 ہیں، ایک راستہ ہے شکر کرنے کا، ایک راستہ ہے کفر کرنے کا۔ لہذا شکر کا جو راستہ ہے یہ اصل میں اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، اللہ کی عبدیت کا راستہ ہے، اور جو شخص بھی اللہ کی عبدیت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ساری بنیادی شرائط ہیں، لیکن سب سے اولین شرطوں میں سے ایک شرط رزق حلال ہے۔ اگر اس نے رزق حلال کا اہتمام نہیں کیا تو پھر اس کی ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو جائے گی، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کی حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا ذکر قبول ہے، اس کا کچھ بھی قبول نہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص رزق حلال کی تو پابندی نہیں کرتا، باقی سارے دین کی پابندی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے سوائے پاکیزہ کے کچھ قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمبی حدیث جو آپ نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اور لمبا سفر کر کے، وہاں پہ یہ ذکر تو نہیں کیا اس حدیث کے اندر کہ وہ سفر کہاں کا کرتا ہے، لیکن معلوم اس سے ہوتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، اور شارحین نے یہی لکھا یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، بال پراگندہ ہیں اور پورا لباس اٹا ہوا ہے گرد و غبار سے، اور وہاں پہنچتا ہے بیت اللہ میں، اللہ اکبر، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، لمبے ہاتھ کرتا ہے، یقول یا رب یا رب، اللہ کو پکارتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اور وہ غذا حرام کی غذا سے پلا ہوا، سب کچھ حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی اس دعا کا جواب کہاں سے آئے گا؟ یعنی کوئی جواب نہیں آتا، حج بھی قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہے اگر رزق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک لقمہ کسی شخص کے پیٹ میں حرام کا چلا گیا، ایک لقمہ حرام کا چلا گیا تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، ایک لقمہ حرام کا۔ اب یہ کب چلا جاتا ہے حرام کا لقمہ؟
ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف رشوت لینا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، سود حرام ہے۔ جو شخص اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دیتا وہ بھی تو حرام کھاتا ہے، جو نوکری کرتا ہے اور اپنے فرائض صحیح سر انجام نہیں دیتا وہ بھی تو حرام کھاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کاروبار کرتا ہے، ناجائز منافع خوری کرتا ہے، وہ بھی حرام کھاتا ہے۔ الا ھذا القیاس، یہ تو آپ نے خود فیصلہ کر لینا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، جہاں آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، وہاں حرام ہے، اور حرام کا ایک لقمہ چلا گیا آپ کی ساری عبادات کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ دیا ہے ہمیشہ پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اللہ اکبر، پاکیزہ رزق کھانا ہے۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اس کا تعلق اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر بندگی اللہ کی کرنی ہے تو اللہ کی بندگی سوائے رزق حلال کے اور نہیں ہو سکتی۔ رزق حلال نہیں ہوگا، یہ ویسے تو احکام ہیں، پہلے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور پھر دوبارہ تاکید کی کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور پھر تیسری تاکید ہے واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو۔ یہ ضابطہ بھی ہے کہ ایک پورا ضابطہ شکر کا، پورا ضابطہ رزق حلال کا، اور اس پر پھر شکر کا۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے شکر کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، واللہ شاکر علیم، اللہ خود بھی شاکر ہے، ہمیں بھی شاکر بنانا چاہتا ہے۔ تو شکر کا لفظی معنی ہوتا ہے قدردانی۔ جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے نا، وہ پھر اللہ کی بندگی سے سرے منہ انحراف نہیں کرتا۔ یہ ہے اصل میں شکر۔ اور جب اللہ شاکر ہے تو اللہ بھی اپنے بندوں کی بندگی کی قدردانی کرتا ہے۔ ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ اتنی قدردانی کرتا ہے، اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی قدردانی کے مختلف جو صورتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا انسان نے عمل کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ تو انسان کو جب کہا گیا کہ واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، گویا تم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو۔ شکر کا ایک تو لفظی اظہار ہے کہ آپ زبان سے کہیں شکر ہے یا اللہ شکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر اگر کسی نے شکر کرنا ہو اللہ کا تو بہترین کلمہ شکر ہے الحمدللہ۔ ایک دفعہ آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، اللہ کا شکر ادا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے تناظر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہیں، جو انسان جن سے مستفید ہوتا ہے، وہ تو اتنی بے شمار ہیں، ان کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جن کو گنا نہیں جا سکتا، شکر واجب ہے، اس کا شکر کیسے کیا جا سکتا؟ اس پر پھر خود ہی امام قرطبی لکھتے ہیں لیکن اللہ نے ایک ایسا کلمہ بنایا ہے کہ اگر انسان اس کلمے کو پڑھ لے، ساری دنیا کی نعمتیں اگر ایک لقمہ بنا دی جائیں اور لقمہ انسان اپنے منہ میں ڈال کے اپنے حلق سے نیچے اتار لے تو وہ کلمہ کہہ دے تو شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ایک تو یہ لفظی شکر ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کے اندر بھی شکر کی دعائیں موجود ہیں کہ اللہ کا شکر، فلک الحمد ولک الشکر، فلک الحمد ولک الشکر، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ لیکن اصل شکر جو ہے وہ قدردانی ہے اللہ کی نعمتوں کی، جو انسان کے عمل سے ہے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ اس کی قدردانی کیسے کریں گے؟ آپ اس کا استعمال وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، یہ ہے شکر۔ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، سوچ، فکر، عقل، شعور، اس کو استعمال کریں اللہ کی مرضی کے مطابق، یہ شکر ہے۔ اور جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ آپ کی ذات میں ہوں یا آپ کے ماحول میں ہوں، ارد گرد میں ہوں، آپ کو جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں، یہ ہے اصل میں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی۔ اور ساتھ زبان سے بھی اللہ کا شکر ہوتا رہے، الحمدللہ کہتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن اصل میں اپنی پوری زندگی
اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ ہے شکر کی زندگی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے تو دونوں راستے بتا دیے ہیں، چاہے کوئی شکر والی زندگی گزار دے اور چاہے کوئی شخص کفر والی زندگی گزار دے۔ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ میں نے ان کنتم ایاہ تعبدون، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو باتیں اگر نہ ہونا، رزق حلال نہ ہو اور شکر کا جذبہ نہ ہو، نعمتوں کی قدردانی نہ ہو، تو اللہ کی بندگی کوئی نہیں ہے۔ یعنی صرف نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، یہ عبادات کا حصہ ہے۔ دیکھیں آپ تھوڑا سا فرق کر لیں سمجھنے کے لیے، ایک ہے عبدیت، ایک ہے عبادت، دونوں کا مادہ عبد ہے۔ جب ہم عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور جب ہم عبد سے عبدیت مراد لیتے ہیں تو اس سے مطلب ہے غلامی، اور جب ہم عبد سے عبادت بناتے ہیں تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ورشپ، پوجنا، بندگی کرنا، تو اس سے پھر تھوڑا سا تصور بدل جاتا ہے۔ یعنی جب ہم عبد سے عبادت بناتے ہیں اور عبادت صرف پوجنا ہے یا پرستش کرنا ہے یا بندگی کرنا ہے، تو ہم پوری دنیا کے مذاہب کو دیکھتے ہیں، کوئی اتوار کی اتوار جا کے پوج لیتے ہیں، کوئی مہینے میں ایک آدھ دفعہ جا کے مندر میں جا کے پوجا کر لیتے ہیں، کوئی کسی کا کوئی پوجا پاٹ کا نظام ہے، کسی کا کوئی پوجا پاٹ کا نظام ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے اور یہ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ 5 وقت نماز پڑھ لی ہے، ہم نے عبادت کر لی ہے، پوجا کا نظام ہو گیا، بندگی ہو گئی، ہم نے سال بعد روزے رکھ لیے، بندگی ہو گئی، ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے، صاحب نصاب تھے، بندگی ہو گئی، ہم نے حج کر لی ہے، بندگی ہو گئی۔ یہ غلط فہمی جنم لیتی ہے اس لیے کہ ہم پوجا پاٹ کا ایک پورا نظام دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں عبد ہونا اللہ کی عبدیت کے ساتھ منسلک ہونے کا نام ہے، اور جو عبادت ہے، جو اسلام کا نظام عبادات ہے، وہ تو مظہر ہے، وہ تو اظہار ہے اس عبدیت کی حالت میں ہونے کا۔ آپ اپنا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ میں اللہ کی عبدیت میں ہوں، اور اصل عبدیت تو باقی سارے 24 گھنٹے ساری زندگی اللہ کی غلامی میں رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورہ جمعہ کے اندر آیت ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز پڑھ لی ہے، باہر نکل جاؤ، لیکن نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلو، دنیا کے کام کرو، اپنا رزق روزی تلاش کرو، جو کرنا ہے کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اللہ کو یاد رکھنا ہے ہر معاملے میں۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر تم کامیاب ہوگے۔ اگر تم نے نماز پڑھنے کے بعد بھلا دیا کہ نماز عبادت ہو گئی، باقی اب میری زندگی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا یہ دو بنیادی باتیں اللہ کریم نے فرما دی کہ ایک تو رزق حلال، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو۔ یہ دونوں رویے ہماری زندگی کے اندر آئیں گے اور یہ دونوں پری ریکوزٹس پوری ہوں گی۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم بندے اللہ کے ہو، اگر تم اللہ کی غلامی میں ہو، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جو اللہ نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد رکھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اگر تم اس کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہو تو یہ دونوں پری ریکوزٹس تمہیں پوری کرنی پڑیں گی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ پہلے سن لیجئے پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ انما، یہ وہی انما ہے، کلمہ حصر ابھی میں بات کر چکا ہوں۔ حرم علیکم المیتۃ، حرام کر دیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو، ہر قسم کا مردار، والدم، اور ہر قسم کا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر نام لیا گیا ہو لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، وہ سرکش نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں چونکہ پیچھے
جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے، جو تناظر چل رہا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے بہت سارے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا اور بہت ساری اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرام تو یہ چیزیں ہیں، جو جن چیزوں کو تم نے حرام کیا ہوا ہے وہ حرام نہیں ہے. انما میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کلمہ حصر ہے، لیکن کلمہ حصر کے بعد کلیہ قاعدے کی بات ہوتی ہے. اگر ہم اس کو کلمہ حصر لیں اپنی اصلیت کے اعتبار سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے مختلف جگہوں پہ ان حرام چیزوں کو بیان کیا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. یعنی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کا ذکر ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. جس کو آپ حرام کریں وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، جس کو آپ حلال ٹھہرائیں وہ بھی حلال ہو جاتا ہے. اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح جو حصر کے ساتھ 11 چیزوں کا ذکر ہے، وہاں پہ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. اسی طرح سورۃ الانعام کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 45 ہے غالباً، اس کے اندر بھی. اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 کے اندر، یعنی یہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ چیزیں حرام. اصل میں ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ حرام چیزوں کا دائرہ وہ اتنا وسیع نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا دائرہ ہے. حلال چیزوں کا دائرہ وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حرام چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں بس اس کی طرف نہیں جانا. حلال اتنا وسیع دائرہ پڑا ہوا ہے، تم اس کی طرف جاؤ، اس کی رینج زیادہ وسیع ہے. لوگوں نے چونکہ بہت ساری چیزیں خود سے حرام کر رکھی تھیں، اگر آپ خود سے کسی کو تقدس دے کے اپنے اوپر حرام کر لیں، چاہے وہ صاحبہ ہو، وسیلہ ہو، حام ہو، کوئی بھی ہو، اس کو آپ کسی بھی طرح کا تقدس دے کے اس کے اپنے اوپر حرام کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہوتی، یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک خاص تناظر میں کہا جا رہا ہے، اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو انما کا حصر ہے نا، یہ اضافی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، لیکن یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال بات چونکہ کلیہ قاعدے کی ہے، اور کلیہ قاعدے میں اللہ نے تو بس یہ حرام کیا ہے، تم نے خامخواہ ان چیزوں کو حرام کر رکھا ہے. اصل میں ان کی تردید مقصود ہے جن چیزوں کو انہوں نے اپنی طور پر حرام کیا تھا. حرام کیا کیا ہے؟ المیتہ، الدم، لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 4 چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر. المیتہ حرام، ہر قسم کا مردار حرام. الدم، یہ جو الف لام جو ہے نا، یہ اس کو معرفہ کرتا ہے تو یہ پوری اس کی جنس اس کے اندر آ جاتی. المیتہ، ہر قسم کا مردار حرام. الدم، ہر قسم کا خون حرام. اور ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز حرام جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. یہ جو اہلہ ہے نا، اس کا ترجمہ کرتے وقت اکثر لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں، ہم جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اہلہ کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جو غیر اللہ کے نام پر حلال کیا گیا ہو. یہ وہ حلال نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کو ہم اردو پنجابی میں حلال کرنا کہتے ہیں نا، اس کے لیے عربی میں لفظ ذبح کرنا ہے، حلال کرنا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ حلال کرنا ہو بھی تو وہ ہا جو ہائے ہوتی ہے حلوے والی حلال اس کے ساتھ ہے، یہ ہا دوسری ہے، ہائے حوض. اور یہ جو حلال ہے اس کا مطلب ذبح کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آواز دینا. احلال کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، اور خاص طور پہ بلند آواز سے کسی چیز کو پکارنا، کسی بھی موقع پر بلند آواز سے پکارنا احلال کہلاتا ہے. یہ جو ہم چاند کو، یہ جو پہلی دوسری کا چاند ہوتا ہے اس کو بھی ہلال کہتے ہیں نا. 14ویں رات کے چاند کو ہلال نہیں کہتے، پہلی دوسری کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور وہ اس کی خاص شیپ ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس کی خاص شیپ کی وجہ سے ہلال کہا جاتا ہے. لیکن اس کی تاریخ اہل لغت نے یہ لکھی ہے کہ وہ اس لیے اس کو ہلال کہا جاتا ہے کہ جب پہلا چاند دیکھتے تھے نا عرب، تو دوسروں کو آوازیں دے کے بلاتے تھے کہ او چاند نظر آ گیا دیکھو. تو چونکہ اس پر آواز دیتے تھے، اور آواز دینا احلال اصل میں آواز دینا ہے، بلند آواز سے بلانا، تو اسی وجہ سے اس کو ہلال کہا جانے لگا
کہ ایسا چاند جس کو دیکھ کر آواز دی جائے وہ ہلال ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ احلال وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی آواز دینا ہے، ذبح کرنا نہیں ہے اس سے مراد۔ لہذا کوئی چیز ذبح کی جائے چاہے نہ کی جائے، اس کی ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اللہ کریم نے وہاں سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 3 ہے، جو ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں ذبح کرنے والی بات الگ کر دی ہے اللہ تعالی نے۔ وما ذبح علی النصب وہاں پہ الگ ہے، اس کی تشریح وہاں پہ آئے گی اپنی جگہ پہ۔ وما اہل بہ لغیر اللہ وہاں پہ بھی ہے، صرف بہ کے تقدیم اور تاخیر کے فرق سے وہاں پہ بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اہل اور ذبح یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اہل سے مراد کیا ہے؟ اہل سے مراد ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ ذبح کرنے والی چیز ہو چاہے وہ ذبح کرنے والی چیز نہ ہو، ہر وہ چیز ہے جس کی نسبت غیر اللہ کے تقدس کے لیے کسی اور کے ساتھ کر دی جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کی رضامندی کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کی نظر نیاز کے طور پر، کسی بھی طرح جب آپ کسی بھی چیز کے اوپر کسی کا نام لے لیں گے نا کہ یہ فلاں کا ہے، تو بس پھر وہ فلاں کا ہی ہے، پھر وہ اللہ کا نہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ کا مطلب یہ ہے، یعنی آپ کوئی چیز ذبح کرنے والی ہو تو بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ بکرا حلال کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں اور صرف اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں بابا چاچا فلاں خوش ہو جائے، کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن ذبح کرتے وقت آپ تکبیر پڑھتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ بکرا آپ نے اللہ کے تقرب کے لیے ذبح نہیں کیا، آپ ذبح کر رہے ہیں کسی اور کے نام پر، فلاں کی نیاز، فلاں کی نظر۔ تو یہی ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر آپ نے کسی کی طرف نسبت کر دی تو وہ وما اہل لغیر اللہ بہ ہے۔ ہاں اس میں صرف ایک جائز صورت ہے کہ تقرب اور رضا اللہ کی مقصود ہو، آپ کسی کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں صدقے کی نیت سے، تو آپ کسی کو بھی صدقے کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، صدقہ کسی کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ میں اللہ کے نام پر کوئی چیز صدقہ کرتا ہوں اور تاکہ میرے فلاں کو اس کا ثواب پہنچ جائے، تو اس کی شریعت کے اندر اجازت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دی ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی آگے تفصیل ابھی موجود ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج کے درس کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔